السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 10 اخفاء کا قاعدہ، اور یہ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے۔ قاعدے کا نام ہے اخفاء۔ پیچھے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، اس کا نام تھا اظہار۔ اظہار معنی ہوتے ہیں ظاہر کرنا، اخفاء کے معنی ہوتے ہیں چھپانا۔ حروف اخفاء 15 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب یہ اتنے بہت سارے یاد کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو الف سے لے کر یا تک لیٹرز یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، ترتیب سے، تو پھر آپ انہیں آرام سے یاد کر پائیں گے۔ وہ اس طرح کہ الف اور با کو چھوڑ دیں، تا ثا لے لیں، جیم ہے، پھر اس کے بعد ہا خا آتے ہیں، وہ حروف حلقی میں چلے گئے، پھر دال ذال، را جو ہے اس کو بس یہاں ایک مس کرنا ہے پورے میں۔ دیکھیں یہاں ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے، ایسا پورا دھیان سے دیکھیے گا۔ تا ثا جیم ہا خا وہ چھوڑے نہیں ہیں، کیونکہ وہ حروف حلقی میں پہلے سے ہی جا چکے ہیں، اس لیے وہ ہم نے نہیں چھوڑے، وہ اس لیے یہاں نہیں آئیں گے، کیونکہ قاعدہ بالکل اپوزٹ ہے، تو اس میں کیسے آ جائیں گے؟ تو اس لیے چھوڑنا ہے کیونکہ وہ حروف حلقی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دال ذال، را چھوڑنا ہے بس، ٹھیک ہے نا۔ زا، پھر سین، شین، صاد، ضا، طا، ظا، تا ظا تک بالکل صحیح ہے۔ عین غین حروف حلقی میں چلے گئے، اس لیے یہاں سے مس ہے۔ فا قاف کاف بالکل پورا، یہاں آپ کو الف سے لے کر یا تک اگر تختی یاد ہو تو آپ کو کہیں بھی کچھ نہیں چھوڑنا ہے سوائے را کے۔ تا سے شروع کرنا ہے، کاف پر ختم کرنا ہے، یہ یاد ہونا چاہیے۔ تین چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ایک تو آپ کو الف سے لے کے یا تک پوری تختی یاد ہو، پھر اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ حروف اخفاء جو 15 ہیں وہ شروع کہاں سے ہونے؟ تا سے، ختم کہاں پر ہونے؟ کاف پہ، ٹھیک ہے نا۔ دو باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ کہ بس آپ کو بیچ میں سے را کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، چھوڑنا را کو ہے۔ اور اس تیسری بات کے ساتھ ساتھ یاد یہ رکھنا ہے بیچ میں جو حروف حلقی آئیں گے 4، ہا خا اور عین غین، وہ اپنے آپ مائنس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حروف اخفاء کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15، یہ آپ کے سامنے آ گئے۔ کیا قاعدہ ہے اس کا؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں یعنی آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ایک بات نہیں لکھی ہے، پہلے قاعدوں میں لکھی ہوتی ہے، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی وہ میں سمجھاؤں گا کیا مطلب ہے، یہاں نہیں، ہاں لکھا ہے نو کے زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفاء کی مقدار 1 الف ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی بات سمجھ آ گئی کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، یہ تنوین ہے، اس کے بعد کہیں حروف اخفاء آئیں گے تو کیا ہوگا؟ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ آ گئی۔ حروف حلقی میں ناک میں چھپائے بغیر ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یہاں پر ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اب کیسے پڑھنا ہے اس طریقہ بتائیں۔ نو کے زبان یعنی زبان کی جو نوک ہے وہ تالو سے ہٹا کر، نوک زبان سے ہٹا کر، میں نے اس طرح کیا، یہ مس ہو رہا ہے، اسی طرح ہونا چاہیے، نو کے زبان تالو سے ہٹا کر، یہ ہمیں یہاں مس ہو رہا ہے۔ جیسے اردو میں پنکھا کے، یعنی دیکھیں الف نون حمزہ نون زبر ان پیچھے پڑھا تھا نا، اور اسی طرح میم نون پیش من اس طرح پڑھا تھا، اور اسی طرح پڑھتے اگر ہم یہ حروف اخفاء میں سے کوئی نہ ہوتا ہے، یہاں تا ہے، دیکھیں تا نہ ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے ان، ٹھیک ہے نا، اس طرح پڑھتے، اس کو پڑھتے من، اس طرح پڑھتے، پورا نون پڑھتے۔ اب دیکھیں آپ پڑھیں ان تو آپ کی زبان کی جو نوک ہے وہ تالو میں لگ رہی ہے، من ایسے پڑھیں گے جو زبان کی نوک جو ہے وہ تالو میں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انتا تو یہ غلط طریقہ ہے، ناک میں آواز تو جا رہی ہے لیکن یہ دیکھیں جو یہ قاعدہ ہے نو کی زبان تالو سے ہٹانا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، انتا تو یہ غلط ہو جائے گا، منذرو غلط ہو جائے گا، ناک میں آواز تو جا رہی ہے، یہ غلطی بہت لوگ کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ناک میں آواز لے جانی ہے تو بس اس طرح پڑھتے ہیں، انتا منذرو کرامن کاتبین، یہ غلط طریقہ ہے، اس طرح نہیں پڑھنا ہے، زبان تالو میں نہیں لگنا چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے؟ جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، اب دیکھیں آپ پنکھا پڑھیں گے تو دیکھیں ایک چیز تو یہ پنکھا جب پڑھتے ہیں تو پنکھا نہیں، پنکھا نہیں پڑھتے، نون کی آواز ناک پہ تو جاتی ہے لیکن نون پورا نہیں پڑھتے پنکھا میں۔ اور اسی طرح آپ کی زبان تالو کو نہیں لگتی، آپ بول کر دیکھ لیں انگور، لنگور، پتنگ، تو آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ یہاں جو نون ساکن ہوتا ہے یا تنوین میں جو نون ہوتا ہے حروف اخفاء کے آنے کے بعد وہ نون اپنے آپ ہندی والی انگ کی بندی میں چینج ہو جاتا ہے، یہ سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ جیسے پنکھا نہیں پڑھتے، پنکھا پڑھتے ہیں، پنکھا بولیں گے آپ تو دیکھیں آپ کی زبان تالو سے نہیں لگے گی، ایسے ہی یہاں زبان تالو سے نہیں لگانا ہے، پڑھنا ہے انتا، انتا نہیں انتا، یہاں اخفاء ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد تا ہے، ٹھیک ہے نا۔ منذرو یہاں اخفاء ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ ذال ہے، ٹھیک ہے نا۔ کرامن یہاں اخفاء ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد کاف ہے، کرامن کاتبین، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ پورا قاعدہ یاد کرنا ہے، کل باقی پیج کی مشق ہم انشاءاللہ کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔